سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے شعبان کا مطلب بیان کریں گے کہ شعبان سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں اور اس مہینے میں ہمیں کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ شعبان کے معنی ہے پھیلنا اور پھیلانا، کہ بندہ اس مہینے میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کو پھیلائیں گے۔ بندہ اگر توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت کو اس پر پھیلائے گا۔ تو شعبان کا مطلب ہوا کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پھیلانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کر کے اپنی بخشش کو پھیلاتا ہے۔ بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر کے اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو پھیلاتا ہے۔ اور بعض دوسری روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ شعبان کے معنی پھیلنے کے ہیں، تو عرب کے جو لوگ تھے وہ شعبان کے مہینے میں اپنے قبیلوں کو لے کر دوسری جگہ پر جہاں پر پانی ہوتا تھا وہاں پر پھیل جایا کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یعنی شعبان کے مہینے میں کچھ لوگ نکلتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزوں کو ڈھونڈتے تھے، پانی کو ڈھونڈتے تھے، ایسی جگہ کو ڈھونڈتے تھے تو پھر آ کر اپنے قبیلے کو لے جا کر وہاں پر بسا دیتے تھے، یعنی پھیل جاتے تھے۔ تو ان نسبتوں کی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان ہے۔ لیکن ایک روایت ہے کہ بغداد کی جامع مسجد، جس کے امام عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شام کا وقت تھا، ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور چاند دیکھ کر کہا کہ حضرت شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ہاں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرت نے سب کو دعا پڑھا دی، لیکن جو آنے والا شخص تھا جس نے آ کر چاند کی خبر دی تھی، اس نے کہا کہ حضرت مجھے شعبان کا مطلب بتا دیجئے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مجدد الفاظ ثانی بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا سمندر دیا تھا، بتا سکتے تھے کہ شعبان کے معنی کیا ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ شعبان کا ترجمہ پوچھ رہے ہو، صبح آنا، فجر کے بعد آنا تو میں تمہیں شعبان کا مطلب بتاؤں گا۔ تو وہ شخص چلے گئے، کہا کہ ٹھیک ہے، کل فجر میں آ کر جواب لے لوں گا۔ اب وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ شعبان کے معنی پھیلانے کے ہیں، آپ ان کو بھی بتا سکتے تھے، آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اب میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا ہوں، 6 مہینے سے کسی کو کوئی بات کا جواب نہیں دیتا ہوں جب تک کہ خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہ کر لوں۔ سبحان اللہ! یعنی ہر کام کا مشورہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ کیا شان تھی آپ کی! اب جب دوسرے دن فجر کی نماز ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد خود پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہاں ہے جو رات کو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ حضرت میں ہی ہوں، میں پوچھ رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ شعبان کا مطلب ہوگا پھیلنا، پھیلانا، رحمت کا پھیلنا۔ لیکن سنو، جو مجھے خواب میں جواب ملا ہے حضور کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں 5 حروف ہوتے ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ سب سے پہلا حرف شین، جس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ شرافت والا ہے، اور پھر اس کے بعد عین، عین کا مطلب ہے علا یعنی بلندی، کہ یہ مہینہ بلندی والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے با، تو با کا مطلب ہے بر، اور بر کے معنی ہے نیکی کے، کہ یہ مہینہ گناہوں کا نہیں بلکہ نیکی کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے الف، اور الف کا مطلب ہے الفت۔ الفت کا مطلب ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تو تم معافی مانگ کر اس سے رشتہ جوڑو، یہ مہینہ الفت کا ہے۔ آخری حرف ہے نون، تو نون کا مطلب ہے نور،
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جس شخص نے سمجھ لیا شین سے شرافت کو کہ یہ مہینہ شرافت کا ہے، اور عین سے بلندی کو اور با سے بر کو یعنی یہ مہینہ نیکی کرنے کا ہے، اور الف سے الفت کو کیسی الفت کہ جو رشتہ دار اس سے بولنا پسند نہ کرے یا وہ کسی سے بات نہ کرتا ہو تو وہ معافی مانگ کر اس کو معاف کر دے، اس کو منا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے منور کر دیں گے۔ سبحان اللہ! اگر ہمارا دل اللہ کے نور سے منور ہو گیا تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ تو گویا کہ ایسا ہوگا کہ ہمیں نیند بعد میں آئے گی، پہلے اللہ کے رسول ہمارے خواب میں آئیں گے۔ یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، نیکی کا مہینہ ہے، شرافت کا مہینہ ہے، بلندی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین۔